السلام علیکم ڈیئر انویسٹرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کا مہینہ آپ کا اچھی طرح گزر رہا ہوگا۔ جیسا کہ ہم آلموسٹ دوسرے عشرے کے اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اور اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، تو یہ مناسب وقت ہے کہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ جب اپنے لیے دعا کریں تو ہم اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں آخری عشرے میں، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر بری آفت سے بچائے اور ہر مشکل سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سارے عالم میں سرخرو فرمائے اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو بھی سرخرو فرمائے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اپنے منتھلی ریویو کا، اور جیسا کہ آپ کی نالج میں ہے کہ جو ہمارا ملک ہے اس وقت کرائسس سے گزر رہا ہے، جو کہ ہائی انفلیشن کا کرائسس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو فورن فائنینسنگ ہے اس کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو ڈیل ہے نیگوسیشن، جس کی کافی عرصے سے چل رہی ہے، ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہو پائی ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹرنل فرنٹ پہ بھی کافی پریشر ہے۔ جہاں تک ہم انفلیشن کی بات کریں تو مارچ کا جو انفلیشن تھا وہ تقریباً 35% کے قریب آیا ہے، اور یہ اپنے نوعیت کا ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو، جو کہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے ایک چیز امپورٹنٹ ظاہر ہے، اس بات کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک آدمی کو کہ جب انفلیشن سب ہائی ہے، اتنا ہائی ہے، تو اپنے جو پرنسپل اماؤنٹ ہے اس کو کس طرح سے انفلیشن سے ہیج کرے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپنی سیونگز ہیں ان کو پوری طرح سے یوٹیلائز کیا جائے اور ان کو اچھی طرح سے انویسٹ کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو ہماری منی مارکیٹ فنڈز ہیں اور ہمارے فکس ریٹ فنڈز ہیں ایک اچھا آپشن پرووائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی جب ہم ایک فکس ریٹ فنڈ 1 سال کا لانچ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک لانچ ہو رہا ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم نے ایڈورٹائز بھی کیا ہے کہ اس کا سبسکرپشن جو ہے وہ ہم اگلے 2 دنوں تک لے رہے ہیں، اور اس پہ تقریباً 19% سالانہ کا ریٹرن انویسٹر کو ملے گا۔ تو خیر انفلیشن سے یہ بات نکل گئی، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میکرو فیکٹر کی بات کریں تو پالیسی ریٹ بھی ہے انفلیشن کو کیچ اپ کرنے کے لیے۔ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑھا کے 20% سے 21% کر دیا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ کم ہو رہا ہے الحمدللہ، $74 ملین ہی رہا ہے 23 میں، فیبرری 23 میں۔ اور اس وقت بلکہ جو آج ہی جو نمبر ریلیز ہوئے ہیں ریمیٹنسز کے، تو جو ریمیٹنسز ہیں مارچ کے مہینے کے وہ $2.5 بلین کے قریب آئی ہیں۔ تو یہ خوش آئند معاملہ ہے یہ، اور جو ہمارے لیے اس وقت ایف ایکس کے جو ایشوز ہیں فارن کرنسی کے ریزروز کے، تو یہ ان کو حل کرنے میں کچھ حد تک مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے میں نے ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس ابھی آن گوئنگ ہیں، اور ابھی اس کے اوپر ایس ایل اے سائن نہیں ہوا ہے، تو جیسے وہ سائن ہوگا تو اس کے بعد بورڈ اپروول کے بعد ہمیں کچھ $1 بلین پلس جو ہے تقریباً $1.2 بلین ہمیں آئی ایم ایف سے بھی مل جائیں گے۔ اور آئی ایم ایف از ایکچولی اے ڈور اوپنر فار اے نمبر آف ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل فائنینسنگ۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جب ڈیل ہو جائے گی تو پھر ہمیں لیے اور بھی فنڈنگ کے ذرائع جو ہے وہ کھل جائیں گے۔ مارچ کے مہینے میں جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ 16% اوپر گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں نئے ٹیکسز بھی لگائے گئے تھے 170 بلین کے، اور لیکن اگر ہم دیکھیں تو اگر 9 مہینے کے حوالے سے بات کریں تو 9 مہینے میں ایک ابھی بھی شارٹ فال ہے، جو ریونیو کا جو ٹارگٹ تھا اس میں تقریباً 300 بلین کا شارٹ فال ہے۔ اور جو پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی جو سچویشن ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، اگر ہم بات کریں انڈسٹری کی، تو اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بلو آپٹیمل لیول پہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور 9 منتھ میں سیمنٹ کی جو سیلز ہیں دے آر ڈاؤن 18%، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جو سیلز ہیں وہ 21% ڈاؤن ہیں، اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس جو ہے وہ 7 مہینے میں 4.4% ڈاؤن ہے۔ آٹو کی جو سیلز ہیں وہ 73% ایئر آن ایئر بیسس پہ ڈاؤن ہیں، اور اس سب چیزوں کے وجہ سے سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے امپورٹ ڈریون ہے، اور بہت سارے را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹڈ ہے جو کہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سپلائی چین کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے وہ بھی کرٹیل ہو رہا ہے بیکاز آف دی ہائی ریٹ آف انفلیشن۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو
جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے الیکشنز کے اوپر، جو پروونشل اسمبلیز کے، وہ ابھی تک کوئی کنکلوژن نہیں ہو پایا. آلدو سپریم کورٹ نے آرڈر ایشو کر دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، لیکن ابھی جو اس وقت جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ ہیزیٹنٹ ہے الیکشن کرانے میں. اور ابھی تک اس کے لیے جو فنڈنگ وغیرہ جو ارینج کرنی ہے، سیکیورٹی ارینج کرنی ہے، وہ اس وقت جو ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنکلوژن نہیں ہو پایا ہے کہ وہ کس طرح سے پرووائڈ کی جائے گی. کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ایک رینج باؤنڈ ہی رہی ہے. اور مارکیٹ جو ہے، اسٹاک مارکیٹ جو ہے، وہ انڈیکس جو ہے KC 100 انڈیکس، وہ تقریباً ایک بہت ہی نیرو بینڈ میں ٹریڈ کر رہا ہے. ویلیوشنز آر ویری اٹریکٹیو. دا پرائز ارننگ ملٹیپل از 3.5 ٹائمز اونلی ناؤ. اور کمپنیز کی ارننگ بھی ریزنیبلی گڈ ہیں، although we will see a decline this year compared to last year. لیکن بہرحال جو ویلیوشن ہے وہ بہت ہی چیپ ہیں، اور یہ اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے ایک لانگ ٹرم انویسٹر کو کہ وہ ایکوٹی پورٹ فولیو کو بلڈ اپ کرے. اور ہمارے جو ایکوٹی فنڈ ہے، میزان اسلامک فنڈ اور المیزان میوچل فنڈ، ان کے تھرو اپنے ایکوٹی ایکسپوجر کو بلڈ اپ کرے. اور جو لوگ ریٹائرمنٹ کے لیے سیو کرنا چاہتے ہیں، وہ میزان تحفظ پینشن فنڈ کے یوز کرتے ہوئے اپنے لیے لانگ ٹرم ریٹائرمنٹ کے لیے سیونگ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بھی شروع میں ذکر کیا کہ انفلیشن کو ہیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا پیسے کو آئیڈل نہ رکھیں، بلکہ اس کو ایسی جگہ پہ ایک سیف انویسٹمنٹ میں بھی رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر ریٹرن بھی ریزنیبل ہونا چاہیے. ہمارے جو منی مارکیٹ فنڈ، میزان روزانہ آمدنی فنڈ اور میزان ڈیلی انکم پلان جو ہے، وہ اچھے ریٹرن پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیلی لیکوڈیٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ اب تک چاہے اس پیسے کو ریڈیم کروا سکیں. جبکہ جو میزان پائیدار منافع پلان ہے، جو ابھی ہم جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو لانچ ہوگا اگلے 2 دنوں میں، تو انشاءاللہ یہ 1 سال کی پروڈکٹ ہے، جس میں آپ کو 1 سال کے لیے لاک ان کرنا پڑے گا اپنی انویسٹمنٹ کو. اس میں 19% یا اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ریٹرن آپ کو میسر ہوگا. ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آج کی ریویو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں کو ایڈوانس آخری عشرہ مبارک ہو رمضان کا، اور عید مبارک. السلام علیکم. म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं. सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए.